حضرت عزیر بن شرقیہ انبیاء کی جماعت میں سے ایک عظیم اور بابرکت نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو موت کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنایا تاکہ قیامت تک کے لوگ اللہ کی قدرت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار نہ کر سکیں۔ آپ کے واقعہ کا مکمل ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں تشریف لائے۔ آپ تورات کے حافظ تھے اور اس کا مکمل علم رکھتے تھے، لہٰذا آپ لوگوں کو تورات پڑھایا کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور ان کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں، اللہ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں اپنا عذاب نازل فرمایا۔ بادشاہ بخت نصر قوم عمالقہ کا حکمران تھا۔ جو قوم عمالقہ کو ایک بت کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، اس کے باپ کا نام چونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا، ان لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی بت کا بیٹا رکھ دیا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہراسک بادشاہ کی طرف سے بابل کی سلطنت پر گورنر مقرر ہوا، جبکہ بعد میں اسے بابل کی بادشاہی دے دی گئی۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ اس دوران اس نے 1,00,000 یہودیوں کو بھی قتل کر دیا، جبکہ تورات کے 40,000 حافظوں کو بھی چن چن کے قتل کروا دیا اور تورات کی کوئی جلد باقی نہ چھوڑی۔ یروشلم کو مکمل تباہ کر کے ویران کر دیا، جبکہ 1,00,000 یہودیوں کو بھی غلام بنا لیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی 1,00,000 یہودیوں میں سے ایک تھے۔ ایک بار کسی طرح آپ بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوبارہ اپنے شہر یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں پہنچ کر اپنے شہر کی ویرانی کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، کیونکہ شہر کی چاروں طرف چکر لگانے کے بعد وہاں آپ کو ویرانی اور تباہی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، حتیٰ کہ کوئی انسان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر غم سے آپ کا دل بھر آیا اور رنجیدہ ہو کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ یہاں آپ کو پھلوں کے درخت بھی نظر آئے جو پھلوں سے بھرے پڑے تھے، لیکن ان کو توڑنے اور کھانے والا کوئی نہ تھا۔ اسی نہایت حسرت اور افسوس کی حالت میں بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اس شہر کے اس طرح اجڑنے اور برباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بھلا کس طرح اس کو آباد کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ان درختوں سے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگوروں کو توڑ کر ان کا رس نکالا اور پی لیا، جبکہ باقی بچے پھلوں کو اپنی جولی میں اور انگوروں کے رس کو اپنی مشک میں بھر لیا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبالغ 40 سال تھی۔ اس نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وفات ہو گئی۔ اسی دوران اللہ پاک نے آپ کو تمام چرند پرند اور انسانوں اور جنات کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تاکہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکے اور آپ محفوظ رہیں۔ اسی حالت میں آپ کو 70 سال بیت گئے، یہاں تک کہ ایک روز ملک فارس کا ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس یروشلم شہر میں داخل ہوا اور اپنے لوگوں کو یہاں آ کر بسنے کا حکم دیا۔ لہٰذا لوگوں نے یہاں آ کر اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اسی دوران بنی اسرائیل یہودی بخت نصر کے حملے کے دوران یہاں وہاں بکھر گئے تھے، سب کو بلا کر یہاں آباد کروایا گیا۔ اسی دوران نئی عمارات بھی بنائی گئی اور طرح طرح کے باغات بھی لگائے گئے، غرض اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا گیا۔ 30 سال کا مزید عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر تھیلے میں رکھے پھل اور مشک میں پڑا رس بالکل تازہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی داڑھی کے بال بھی ابھی تک سیاہ تھے، یعنی آپ اس 40 سال کی عمر میں موجود تھے جس میں آپ 100 سال پہلے سوئے تھے۔ ابھی آپ سوچو بچار اور حیرانگی میں تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے عزیر، آپ کتنے وقت کے لیے آپ جہاں سوئے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہے، لہٰذا میں دن بھر سے کچھ کم وقت کے لیے سوتا رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
نہیں عزیر، آپ پورا 100 سال کے لیے یہاں سوتے رہے اور آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ آپ کو اللہ کی قدرت اور شان کا اندازہ ہو سکے۔ وہ موت اور تباہی کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور آباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آپ اپنے گدھے پر نظر دوڑائیں، اس کی صرف ہڈیاں موجود ہیں جبکہ پھل اور انگور کا رس بالکل تازہ ہے۔ اے عزیر، تم دیکھو ہم کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اسی گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور اچانک تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گئیں اور اس ڈھانچے پر گوشت پوشت چڑھ گیا۔ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر جہاں آپ کو پہچاننے والا موجود نہ تھا۔ لہذا جب آپ اپنے مکان پر پہنچے تو جہاں پر ایک اپاہج اور نابینا بڑھیا کو دیکھا جس نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، مگر تم ان کا کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ ان کو تو لاپتہ ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگی۔ لہذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ عزیر علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی تھی اور دوبارہ زندہ فرمایا، لہٰذا میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ بڑھیا نے یہ سنا تو کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے مقبول بندے تھے اور ان کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ واقعی وہ ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا کر دے اور میری معذوری دور ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی، لہٰذا وہ بڑھیا بالکل تندرست ہو گئی اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے فوراً آپ کو پہچان لیا اور بولی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اس بڑھیا نے آپ کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، جہاں اتفاق سے بنی اسرائیل کے سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، جن میں عزیر علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، جن کی عمر اس وقت 118 برس ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے چند پوتے بھی وہاں موجود تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھیا نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور تمام واقعہ ان سے بیان کر دیا، مگر کسی نے بھی اس بڑھیا کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسی دوران عزیر علیہ السلام کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا، جس کی شکل چاند جیسی تھی۔ اگر آپ سچے ہیں تو وہ آپ دکھا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے دکھایا، وہ مسا موجود تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، اگر آپ وہی ہیں تو تورات زبانی پڑھ کر سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلا جھجک تورات پڑھ کے سنانا شروع کر دی، مگر پھر بھی ان لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح تلاوت کی ہے یا نہیں، کیونکہ بخت نصر کے حملے کے دوران کوئی بھی تورات کا نسخہ باقی نہ بچا تھا جس سے تصدیق کی جائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے صحیح تلاوت کی ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن ہمیں بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا، اسی دن ایک ویرانے میں انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد بھی دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کی بتائی گئی انگور کی بیل والی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں، جس کی بدولت ثابت ہو جائے گا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات کی تلاوت صحیح کی ہے یا نہیں۔ کیونکہ لوگوں نے زمین کھود کر وہ تورات کی جلد نکال لی اور تصدیق کی تو وہ لفظ با لفظ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف سے سنائی گئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ بھی حضرت عزیر ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
اس دور سے اب تک کے یہودی لوگ یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسا کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اس چینل کا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔